ابو یہ صاحب، ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کی کوئی یونیک ذمہ داری بنتی ہے اس ساری صورتحال میں؟ جی میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ مسلم ڈائسپورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ایک اس کا حصہ ہے. محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف انفارمیشن ایج انہوں نے شروع کی، اور دوسری طرف انہوں نے مسلم ڈائسپورا کے، یہ دنیا کے کم و بیش ہر خطے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ چکی ہے. جو آسٹریلیا ہے تو بڑی ریسنٹ اس کی مثال ہے، جہاں پہ آپ لوگ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے ایک دو دہائیوں کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی کمیونٹی وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ پہلی جنریشن تو امیگرینٹس کی ہے، دوسری جو جنریشن ہوتی ہے، جو آپ کے بچے ہوں گے وہ اصل میں لوکل ہوں گے، وہ اسی تہذیب کا حصہ ہوں گے. تو اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ جب وہ ان کی تربیت کر رہا ہو تو وہ انہیں ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرے، ایک بعمل مسلمان بنانے کی کوشش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نمونہ بنانے کی کوشش کرے، جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی تھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، جو صاحب خلق عظیم ہے، اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ ہے، اس کا ہم نمونہ بننے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے نہیں بن سکتے، کہاں حضور کی ہستی، کہاں سورج اور کہاں خاک، لیکن بہرحال جتنا بھی بن سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس کا کوئی نمونہ ہم قائم کریں، لوگوں کو ہم سے اچھے تجربات ہوں، ہم بہتر مسلمان ثابت ہوں. تو یہ اس کا ایک بہت غیر معمولی اثر ہوتا ہے. تو ایک ذمہ داری، یہ خصوصی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت. دوسرا یہ کہ اپنی ذات میں بھی بہرحال ہمیں ایک رول ماڈل بننا چاہیے، اور اس لیے کہ امیڈیٹلی تو ہم ہی گئے ہیں، لیکن ہمارے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے وہ عام طور پر کمیونٹی تک ہی رہتی ہے اور باہر نہیں جاتی، سوائے آفیسز کے یا کہیں جہاں لازمی ان کی ملاقات ہو. جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے جو وہاں اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، جو کالجز میں پڑھ رہی ہے، جس کا براٹ اپ وہی ہے، جس کا کلچر وہی ہے، تو اس لیے میں نے شروع وہاں سے کیا ہے. دوسری چیز میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ خود ہم لوگوں کو، یعنی جو اس ایج گروپ کے لوگ ہیں جیسے آپ لوگ ہیں وہاں موجود ہیں، امیگرینٹ کے طور پہ گئے ہیں، وہ اپنی ذات میں اس کا نمونہ بنے. تیسری چیز یہ کہ اگر کوئی ادارہ سازی ہو سکتی ہے، کوئی ادارے بنائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آسٹریلیا میں آپ لوگوں نے بنا لیا ہے، تو وہ ادارہ بنائے جائے، وہاں پر لوگ تیار ہوں، وہاں پر آپ قرآن مجید کے تراجم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں، سیرت النبی کی آپ کتابوں کو پہنچانے کا انتظام کریں، کچھ سلیکشن اگر ہو سکتے ہیں تو سلیکشن آپ وہاں پہ شائع کریں، اس کو پہنچانے کا بندوبست کریں. کیونکہ اس طرح کے جب مسائل زیر بحث آتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ بھائی خاکے آپ نے دیکھ لیے، اب اصل شکل بھی دیکھ لیجیے. تو یہ میرے خیال میں دعوتی مواقع ہوتے ہیں، اگر آرگنائز ہو کے، منظم ہو کے اس طرح کے کام کیے جائیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ کیے جائیں، یعنی اس کو جہاد سمجھا جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہی اجر ملے گا جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرا تھا. یعنی قرآن نے جو بات کہی ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو قلیل من الآخرین یعنی اعلیٰ ترین جو جنتی ہوتے ہیں اس میں شامل ہونے کا ایک عظیم موقع ہے آپ لوگوں کے پاس جو ملک سے باہر آپ رہ رہے ہیں. تھینک یو ابو صاحب. اس میں آپ ذرا سا آپ اور ذوالفقار صاحب آپ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے ادارے یہ جو ایجوکیشن سے متعلق کچھ کر رہے ہیں جو ویسٹ میں رہنے والے مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں. پہلے ابو صاحب آپ بتا دیں، پھر ذوالفقار صاحب آپ کچھ بتائیے پھر اس کے بارے میں. میں تو ظاہر ہے کہ ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کی دعوت کا صحیح جو چہرہ ہے وہ ان کے سامنے رکھوں. اسلام کا اصل پیغام ہے، جو ایمان کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، یعنی اس فوکس کو واضح کیا جائے کہ دین اصل میں ہے کیا. تو یہ پاکستان کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، یا مغرب میں یا آسٹریلیا میں امریکہ میں کہیں بھی رہنے والے جو مسلم ڈائسپورا مسلمان ہوں جو اردو سمجھتے ہیں، انیشلی تو میرا فوکس اردو زبان کے اوپر ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ خود ایک جنگ ہے، یہ بتانا کہ دین اصل میں ایمان و اخلاق کی دعوت کا نام ہے. آپ یقین کیجئے مجھے اتنا برس ہو چکے ہیں یہ اسٹرگل کرتے ہوئے، اس بات پہ لوگوں کو کنونس کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. اس کا سبب وہی ہے کہ دین میں ہمیشہ اضافے ہو جاتے ہیں، تو اہم لوگوں کے لیے وہ اضافے بن جاتے ہیں. ایسے میں آپ اصل دین کو جب قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو اس میں کوئی اپیل محسوس نہیں ہوتی. تو پہلے مرحلے پہ ہم تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ کنونس کر سکیں کہ ایمان و اخلاق اصل دین ہے، نجات کی کنجی ہے، یہ نجات کا بھی ذریعہ ہے، بلندی درجات کا بھی ذریعہ ہے، اینڈ فل اسٹاپ. تو فل اسٹاپ سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو ہم تو یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، اور جو حقیر سی ہماری یعنی
ہم کوشش کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں بہت لمیٹڈ سے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے. شاید یہ انفارمیشن ایج ہے جس کی وجہ سے کچھ آپ کام ہمارا پھیل گیا ہے، لیکن بہرحال جو ہمبل سے ایفرٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی آپ لوگ جو وہاں ہیں میرے خیال میں ان کے پاس بہت سے مواقع ہیں وہاں رہتے ہوئے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر شرط یہ ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ، چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے مختلف مواقع پر میں ملا بھی ہوں، دیکھا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی میں سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن سیٹ ہونے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو 40 کی ایج ہے نا اس سے آن ورڈ، تو اس کے بعد سوائے معیار زندگی بلند کرنے کے کچھ بھی نہیں بچتا. اور یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے. میں منع نہیں کر رہا اس چیز سے، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ترجیح نہ ہو دین کی خدمت، تو پھر سارا وقت، ساری توانائی، سارا پیسہ دری لگتا رہتا ہے. اور یہ چیز پھر آدمی سے یقین کیجئے کہ زندگی چھین لیتی ہے. یہ جو تعیشات ہوتے ہیں نا، یہ جو آسانیاں ہیں، جن آسانیوں میں آپ لوگ رہتے ہیں، ہم تو خیر ہمارا تو پاکستان کا ماحول ہی ہمیں زندہ رکھتا ہے. اتنے ٹینشن، اتنے اسٹریسز ہیں یہاں پہ. آپ لوگوں کے پاس میں جو دیکھتا ہوں کہ جو پیس ہے، جو سکون ہے، جو آسانی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ مر جاتے ہیں آہستہ آہستہ. زندگی ختم ہو جاتی ہے، تڑپ ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑا لاس ہے. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت کو مشن بنائیں، اس کے لیے دکھ اٹھائیں، تکلیف جھیلیں، اسٹرگل کریں. جب یہ کریں گے تو آپ کو جینے کا بھی مزہ آئے گا، اور آخرت کی بھی جو ابدی کامیابی ہے اس میں بھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین درجات ہیں مقربین کے، وہ بھی حاصل کرنے کا جتنا موقع آپ لوگوں کے پاس ہے وہ شاید یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں. یہ چونکہ آپ نے مجھ سے بھی پوچھا ہے تو المورد آسٹریلیا کے پلیٹ فارم سے ہم بھی اپنی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو اشارہ جناب ابو یحییٰ صاحب نے کیا کہ جو علمی کام ہمارے اساتذہ کے ذریعے ہو چکا ہے اس کی ترویج کا کام، تو یہی اس ادارے کا بھی مقصد ہے. لیکن اس کی ابھی تک جو آؤٹ ریچ ہے وہ اردو دان طبقے تک ہے. تو اللہ کرے کہ اس میں نئے لوگ آئیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، جن کو زبان پہ عبور ہے، جن کو اس ملک کے جو انگریزی ڈائلیکٹ پہ عبور ہے، وہ آگے بڑھیں اور انہی مقامی لوگوں کے لہجے میں، ان کی زبان میں جو ہمارا اردو میں علمی کام ہے اس کو منتقل کر سکیں، اس کو آگے بڑھا سکیں. تو اس کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر پھر اس پیغام کو عام کرتے ہیں.